شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان شان رمضان شان رمضان شان خدمت ہے ہمارا سیگمنٹ علماء کرام کا، جو وقت ہمارا علماء کے ساتھ گزرتا ہے اس سیگمنٹ کو نام دیا گیا ہے بزم قرآن کا۔ تو دیکھیے بزم قرآن۔ آج کا موضوع بہت خوبصورت ہے، قرآن اور تصور استقامت۔ دیکھیں رمضان المبارک میں ہم اللہ کے راستے پر آتے ہیں اور الحمدللہ بے خوف و خطر آتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں کہیں بھی خوف نہیں ہے، اللہ کے راستے میں کہیں بھی خطر نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے، مگر یہ شیطان کا مکر اور فریب جو سارا سال اس کی چالیں ہم پہ کام کرتی ہیں اور ہمیں اس راستے میں خطر، فقر اور نہ جانے کیا کیا خیالات لے کر آتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس راستے پر نہیں آ پاتے۔ لیکن رمضان المبارک میں ہم پورے کے پورے یہ جو ایک مہینے کا ریفریشر کورس ہے، اسپریچول ریفریشر کورس ہے، اس سے بہرحال گزرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اب تصور استقامت پہ جب بات ہو رہی ہے تو رمضان المبارک بھی ہمیں استقامت فراہم کرنے آتا ہے، کیونکہ یہ 30 دن ہمیں تیار کرتے ہیں مزید 335 دنوں کے لیے، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگلے 335 دن ہمیں کیسے گزارنے، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ، اللہ کی اطاعت، اس کی مخلوق کی شفقت، اللہ کی اطاعت، اس کی مخلوق کی خدمت، جسے مکمل دین کہا گیا، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ جب بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں نماز کا ذکر کیا تو ساتھ ساتھ جس طرح حضرت ایک موقع پہ فرما رہے تھے کہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، فرمایا نماز کو قائم کرو، یعنی یہاں بھی استقامت ہے، نماز کو قائم کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں ہماری نمازوں پر، ہماری نیکیوں پر استقامت عطا فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کو استقامت عطا فرمائے۔ آج کے دن خیر چانسز یہی ہیں، انشاءاللہ کل بھی ہماری ملاقات ہوگی، لیکن اگر اللہ کی مرضی ہوئی اور کل ہماری ملاقات نشریات میں نہ ہو سکی تو میں آپ سبھی اس سے کہوں گا کہ اگر ہم سے نشریات کے کرنے میں کسی سے بھی، ہم سب میں سے کوئی زیر زبر کی غلطی ہوئی ہو، کوئی سبقت لسانی، کوئی ایسی بات جو دل آزاری کا باعث بنے، اس کے لیے ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، براہ راست ہمیں معاف فرمائیے گا۔ اور نشریات تو ماشاءاللہ آپ کو کیسی لگی آپ بتاتے رہے۔ اللہ رب العزت میری پوری ٹیم کی محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی حسن نوید نیازی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب ہمارے مہمان ہیں، آپ تینوں کا شکریہ آج تشریف لائے، اور ممکن ہے کہ آج آخری روزہ ہو لیکن دعا ہے اللہ ہمیں کل کا روزہ بھی نصیب فرمائے۔ مفتی صاحب استقامت، ہم پچھلے جب رمضان المبارک میں داخل ہوئے تب بھی ہم لوگ آپ پس پردہ آپ کو یاد ہوگا یہ باتیں کر رہے تھے کہ یہ 30 دن ہے، تھوڑے سے دنوں کی بات ہے کہ انسان کم از کم تھوڑے سے دنوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پورے کے پورا آ جائے، پھر آپ دیکھیں باقی 335 دن وہ کیسا کرم کرتا ہے۔ تو آج میں قرآن کی روح سے پہلے یہ سمجھنا چاہتا ہوں استقامت کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، مستقل مزاجی کی جو باتیں ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سلمان بھائی سب سے پہلے تو میں یہی عرض کروں گا، کیونکہ پچھلی مرتبہ بھی ہم بالکل پکے پر تھے بالکل کہ 30 روزے ہوں گے، بالکل ایسا ہی، اب جو پچھلا سال گزرا ہے نا تو اس کے بعد کسی چیز پر یقین نہیں رہا۔ یہ بات صحیح تو ہے۔ ہماری خواہش ہے، اچھا آپ تراویح پڑھا چکے تھے، تراویح پڑھا چکا تھا، کھانا کھا چکا تھا، میں بھی تقریباً 12 رکعت پڑھ چکا تھا، میں نے سوچا بس 8 رکعت میں تھوڑا سا گیپ کسی وجہ سے دینا پڑ رہا تھا، میں نے کہا میں تھوڑی دیر میں پڑھتا ہوں، بس 4 نظر آئے۔ اب یقین کیجیے تراویح اور بیان بھی کر چکا تھا، اچھا 11 اس کے بجے بعد کھانا اپنی انتہاؤں پر تھا، یعنی مکمل ہو رہا تھا، اور کسی نے آ کر خبر دی کہ جی ہو گیا ہے، ہو گیا، تو وہم یعنی وہم و گمان میں نہیں تھا۔ صحیح، تو ہماری تو خواہش ہے کہ ایک روزہ اور مل جائے، آمین۔ باقی نصیب ہے، لیکن میں اتنا کہوں گا کہ سلمان بھائی ہمارا جو پورا ARYQ TV ہے، اس کی تمام مینجمنٹ کو، تمام اسٹاف کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جی کہ پورے مہینے استقامت کے ساتھ محنت کی، بالکل صحیح ہے، اور آپ بھی یعنی آپ نے ماشاءاللہ پورا مہینہ جس ہمت کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے تو یقیناً آپ بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور جتنے علماء کرام تشریف لاتے رہے اللہ رب العالمین سب کو خیر اور سلامتی عطا فرمائے، آمین، میری اتنی دعا ہے۔ آمین۔ اچھا اب جو بات آپ نے کہی استقامت، دیکھیں استقامت خود کوئی عمل نہیں ہے، بالکل صحیح، خود کوئی عمل نہیں، لیکن کسی بھی عمل کو کنٹینیوسلی کرنا،
استقلال کے ساتھ کرنا یہ استقامت کہلاتا ہے. واہ، یعنی کسی عمل کو قائم کر لینا. جی بس کسی عمل کو استقامت کے ساتھ یعنی استقلال کے ساتھ اور ہمیشگی کے ساتھ کرنا اسے استقامت کہتے ہیں. ٹھیک. اچھا یہاں پر یہ بھی عرض کروں گا کہ قرآن مجید میں اگرچہ استقامت کے الفاظ بہت بے شمار مرتبہ آئے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم کوئی جملہ کہتے ہیں نا، کوئی بھی جملہ کہتے ہیں، اس میں ہمیں کوئی نہ کوئی قید لگانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ قید اس طریقے سے لگانی پڑتی ہے تاکہ یہ بات واضح ہو کہ بھائی یہ جملہ میں دوام میں کہہ رہا ہوں، یہ جملہ میں نے عارضی طور پر کہا ہے. کیا مثال کے طور پر میں نے کہا کہ میں نے آپ کا ذکر کیا تھا، صحیح. میں نے نماز پڑھی تھی، اس کا مطلب ہے پڑھی تھی، صحیح، اب نہیں پڑھ رہے. بالکل صحیح. ذکر کیا تھا اب نہیں کر رہے. پہلے نمازیں پڑھی تھیں، اب چھٹیاں ہو رہی ہیں، بالکل اب روڑے مارے جا رہے ہیں خدا نہ خواستہ. بالکل. تو بتا یہ کہ اس میں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ پہلے کیا تھا اب نہیں. اچھا اگر میں کہوں کہ میں ذکر کرتا رہتا ہوں، میں نماز پڑھتا رہتا ہوں، تو کیا مطلب ہوا؟ بالکل، کہ یعنی صرف میں نے ذکر کیا نہیں، ابھی بھی کر رہا ہوں. الحمدللہ، صرف نماز پڑھی نہیں تھی، پڑھتا ابھی بھی پڑھ رہا ہوں، اللہ کا شکر. اور دعا ہے کہ آئندہ بھی پڑھتا رہوں گا. آمین. تو قرآن مجید میں یعنی عربی زبان میں آپ دیکھیں یہ خاصہ ہے، قرآن مجید میں بھی بالخصوص یہ ہے کہ قرآن مجید نے جہاں جہاں ایمان والوں کے لیے فضائل، جہاں ان کے مناقب کا ذکر فرمایا، جہاں ان کے لیے خوشخبریاں عطا فرمائیں، تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ قرآن نے الفاظ ہی ایسے یوز کیے کہ جس میں دوام ہمیں ملتا ہے، جس میں ہمیں استقامت ملتی ہے. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. بالکل ایسا. اچھا اب یہاں پر یہ نہیں کہ من یطع الرسول جو کر چکا ہے تو اس نے کر لی ہے، اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا. نہیں، تا قیامت جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا کہ اطاعت ہوتی رہے گی. اچھا اسی طریقے سے قرآن کریم میں یہ نماز کے بارے میں ہے کہ یہ نماز ہمیں بے حیائی ینہا عن الفحشاء والمنکر، تو ایسا نہیں فرمایا کہ نماز آپ نے پڑھی تو یہ اس نے بے حیائی اور برے کاموں سے روکا. نہیں، نماز جب بھی آپ اس کے تقاضوں کے مطابق پڑھیں گے تو وہ آپ کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکے گی. تو آپ دیکھیں ینہا مضارع کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ نہیں ہے. ینہا یطع الرسول تو مضارع میں دوام پایا جاتا ہے. یا پھر اس میں فاعل کے صیغے استعمال کیے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین، یہ پوری لائن پوری چین رب تعالیٰ نے بیان فرمائی. اس میں فاعل کے صیغوں کے ساتھ مذکر کا بھی ذکر ہے، مؤنث کا بھی. تو اس میں فاعل میں بھی دوام پایا جاتا ہے، استقامت پائی جاتی ہے، استقلال پایا جاتا ہے. آخر میں کیا فرمایا؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا. میں اخیر بات کر رہا ہوں کہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو صیغے استعمال کیے جو دوام کی طرف ہمیں لے کر جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ مسلمان عمل کرے، نیک عمل کرے، اگرچہ زیادہ نہ ہو، کم ہو، لیکن دوام کے ساتھ مستقل. نبی رحمت علیہ السلام نے بھی فرمایا نا کہ اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جو بہت زیادہ نوافل پڑھتا تھا میں چھوڑ دیے، بلکہ کم پڑھتا تھا لیکن استقلال اور استقامت کے ساتھ رب تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے استقامت اختیار کی، ثم استقاموا قالوا ربنا اللہ، کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو فرمایا کہ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ فرشتے ان پر نزول فرماتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب ایک سوال اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، کالر کو بھی شامل کر لیں اگر آپ حضرات نوٹ کر رہے ہیں سوال. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں عویس بات کر رہا ہوں. جی کیا سوال ہے؟ یہ مفتی صاحب سے ذرا پرسنل ایشو ہے، اس پہ بات کرنی ہے جو ابھی بیان دے رہے تھے. جی جی ان کا نمبر بھی اگر مجھے ہٹ کے بالکل مل جائے آپ کو مل جائے گا نمبر. اور اس کے علاوہ کوئی سوال ہے نشریات میں جو کر سکتے؟ یہ ہے کہ میرے بیسکلی جو ایک چھوٹے بھائی گھر میں کچھ پرابلم ہے، چھوٹے بھائی پہ کچھ چیز ایسی فیلنگ ہوئی بھی ہے، وہ تھوڑا سا پیرنٹ سے جو ہے باغی ہوا ہے، سنی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، گھر سے جانا چاہتا ہے، غلط فیصلے کر رہا ہے، اس کا کچھ دماغ معاف سا ہو گیا، حالانکہ قابل ترین ہے لیکن اس کا دماغ معاف ہو گیا ہے. صحیح. اور ہم نے کچھ اور بھی اچھے عالم دین سے جو ہے وہ ڈسکس کرنے کی کوشش کی، کانٹیکٹ نہیں ہو پایا.
ان کا کافی عرصے سے نمبر ڈھونڈنا چاہ رہے تھے. چلیں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سعید بھائی کیا حالات ہے؟ آپ ٹھیک ہو؟ جی اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں. بتائیے. مفتی صاحب کو سلام کہتی ہوں. جی جی آپ سب کو. ماشاء اللہ پروگرام اتنا اچھا, میں پورا رمضان شریف میں نے دیکھا ہے. میری کال آج ہی ملی ہے, بہت اللہ کا شکر ہے. میں نے مفتی صاحب سے پوچھنا, مفتی صاحب اگر اپنا نمبر دے دیں تو بہت عنایت ہوگی. میرے کتنے ہی مسائل ہیں, میں نا جب ان کی ٹائم ہوگا وہ مجھے دے دیں گے. ایک اور دوسرا مفتی صاحب میری نا دونوں آنکھوں کا نا آپریشن ہوا ہے, تو نظر میری بہت کم ہو گئی ہے. اب میں قرآن پاک پڑھ نہیں سکتی اب, اس وجہ سے دل بڑا دکھی ہے. میرے پاس جو قرآن پاک ہے نا, میں تھوڑے چھوٹا لفظ میں پڑھ نہیں سکتی. اب میں اس قرآن پاک کو مسجد میں رکھاتی ہوں تو میرے دل کو کچھ ہوتا ہے کہ میں اپنا قرآن پاک اپنے گھر سے کیسے بھیج دوں. اس کا مجھے حل بتائیں, کیا کروں میں؟ اچھا چلیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. میرا یہ سوال ہے کہ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, آپ ٹی وی مت دیکھیں اور ہم سے بات کر لیں. ہیلو. جی کیا سوال ہے؟ کہ ہم فطرانہ کتنا ادا کر سکتے ہیں؟ فطرانہ کتنا ادا کر سکتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی آپ سے میرا ایک کوشچن ہے. جی جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارے گھر کی بجلی جو ہے 1-1.5 سال سے کٹی ہوئی ہے. آواز کیوں نہیں آ رہی فلور پہ صحیح ان کی؟ جی آواز نہیں آ رہی؟ جی اب آ رہی ہے بہتر کچھ. جی ہمارے گھر کی بجلی 1-1.5 سال سے کٹی ہوئی ہے. 1-1.5 سال سے ان کی بجلی کٹی ہوئی ہے. اچھا تو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں ہمارے گھر میں, روزے بھی رکھتے ہیں. کیا اس بارے سے میں نے پوچھنا تھا کہ کیا چوری کی پانی سے ہم جو بجلی جو نماز پڑھتے ہیں کچھ کرتے ہیں, ہماری نماز روزے ہوتے نہیں ہوتے؟ اچھا جو چوری کی بجلی سے پانی کی موٹر وغیرہ چلاتے ہیں اور یہ سب کرتے ہیں, تو کیا ان کا ہوتا ہے, مطلب اس کا گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آواز آپ کی کلیئر نہیں آ رہی, کیا سوال؟ جی میں نے ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ اہل تشیع کے گھر سے. اچھا ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یہ ٹی وی دیکھ رہی ہیں آپ, چینج کر دیں. میں مفتی حسن صاحب سے ایک سوال کر لوں. مفتی صاحب قبلہ, حکم ملتا ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, ذرا اس کی وضاحت فرمائیں, کیا مراد ہے یہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. سلمان بھائی سب سے پہلے تو یہ بات کہ اللہ تعالی ہمیں ایک روزہ اور نصیب فرمائے. لیکن اگر بالفرض خدا نہ خواستہ جو ہے وہ اگر چاند ہو جاتا ہے اور عید ہو جاتی ہے ایک روزہ اور ہمیں نہیں ملتا, ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں, تو کچھ اختتامی کلمات جو ہے وہ آج ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہماری ایئر وائی کیو ٹی وی کی پوری ٹیم جو ہے وہ خراج تحسین کی مستحق ہے ہر حوالے سے. اور بالخصوص جو سیٹ ہے اس مرتبہ, جو سیٹ جس طرح بنایا گیا ہے, ایک جو خاص بات جو سب سے خاص مجھے لگی, اس کو مطلب میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, اور اکثر میں اپنے قلب کی کیفیت بتا رہا ہوں کہ سامنے جو فانوس لگے ہیں نا, ان فانوسوں پہ لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا ہے. لیکن جو خاص میں جس جگہ بیٹھتا ہوں نا, تو اس طرف جو رخ ہے نا اس پہ دونوں پہ محمد الرسول اللہ یہ سامنے آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ. اس سے روشنی آتی ہے نا, تو جیسے ہی میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ اقبال کا شعر جو ہے وہ پردہ ذہن پر آتا ہے. جب سے بیٹھ رہا ہوں, جب نظر پڑتی ہے وہ شعر آتا ہے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا, کہ یہاں سے روشنی نکل رہی ہے, ہمارے قلوب کی طرف بھی آ رہی ہے اور پوری دنیا میں جا رہی ہے, اور ہمارے اس کیو ٹی وی کے سیٹ کے ذریعے بھی یہ انٹرنیشنل لیول پر جا رہی ہے. ویسے تو سرکار کے نام کی روشنی ویسے ہی پوری کائنات میں ہے, لیکن یہ جس طرح کی تھیم رکھی گئی ہے اس سے بھی جو ہے نا, اور وہ قلب پہ بھی اس کا ایک الگ ہی اثر ہے. تو یہ جس کا بھی آئیڈیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جزائے خیر دے اور برکتوں سے نوازے. بالخصوص ہمارے محمد عامر فیاضی بھائی جو ہے وہ سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر جو ہے, ہمارے ایچ او ڈی ہیں سید نوید زیدی صاحب ماشاءاللہ, ہمارے بلال میمن بھائی, اور کنٹینٹ ہیڈ جو ہے وہ قبلہ مفتی محمد عامر صاحب, اور پوری ٹیم جو ہے سارے, وہ جو آن سکرین ہیں وہ بھی, اور جو بیہائنڈ دا سین ہیں, جو آف کیمرہ ہیں, وہ تمام حضرات بھی سارے کے سارے خراج تحسین کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے اور اپنے خاص لطف و کرم کا نزول فرمائے. اب آ جائیے جو آپ نے سوال پوچھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا
फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। और आगे फरमाया वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, और शैतान के कदमों पे ना चलो। ये दीन में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, इसके तकाजे, इसका मतलब ये पहले तो ये समझें कि दीन में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, यानी फ़िक्री सतह पर भी और अमली सतह पर भी दीन में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। यहूदियों की तरह ऐसा ना हो कि दीन के बाज़ अहकाम को तस्लीम करो और बाज़ अहकाम को तस्लीम ना करो। और ये ऐसे ही हम अपने मज़ाहिर मुआशरे में देखते हैं कि देखें खुशी का मौका आता है, गमी का मौका आता है, लोग दीन या शरीयत के हुक्म को देखने की बजाय अपने रस्म और रवाज को देखते हैं कि हमारा रवाज ये है, हमारी रस्म ये है, हमारे बाप दादा से ये चली आ रही है, जनाब हमारे यहाँ तो ये रस्म होगी, चाहे खुशी का मौका हो चाहे गमी का मौका हो। देखें अगर आपकी वो रस्म, आपका वो रवाज दीन के किसी हुक्म से मुतसादिम नहीं, शरीयत के किसी हुक्म से उसका टकराव नहीं है, फिर तो वेल एंड गुड, ठीक है करें आप, फबीहा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका रवाज, आपकी रस्म किसी भी सतह पर दीन या शरीयत के किसी भी हुक्म से मुतसादिम है, छोड़ें रस्म को, छोड़ें रवाज को, इस हुक्म को याद करें जो इस्लाम ने दिया है, जो कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। रस्म रवाज नहीं, पहले दीन को देखें, पहले शरीयत को देखें। जो शरीयत का हुक्म है, जो इस्लाम का हुक्म है, हमने उसको पूरा पूरा एक्सेप्ट करना है, फ़िक्री सतह पर भी और अमली सतह पर भी। यानी ये तो मैंने मिसाल अमल की सतह की दी है ना, फ़िक्री सतह पर भी है। ऐसा नहीं कि आप बोलें कि जनाब जो इबादात का मामला है इसमें तो हम दीन और शरीयत को देखेंगे, बाकी जो कारोबार का मामला है, जो बाज़ार का मामला है, वो हम अपने हिसाब से चलाएंगे ना। कारोबार या बाज़ार का मामला जो है, मुआमलात का जो मामला है, वो भी आप पहले शरीयत और दीन के ज़ाब्ते के मुताबिक देखेंगे। अल्लाह की रज़ा को मलूज़ रखना है, शरीयत के हुक्म को मलूज़ रखना है, शरीयत के हुक्म के तहत उसके दायरे के अंदर रहते रहते हुए, भले वेरिएशन है, जो मर्ज़ी आप करें, दायरे के अंदर रहते रहते, लेकिन जहाँ उस दायरे से टकराव होना है तो उससे आपने बचना भी है और उसको एक्सेप्ट भी करना है। बड़ी ख़राबी क्या है, कुछ लोग वो हैं कि जो अमल नहीं करते, बदअमली करते हैं, गलत काम करते हैं, नाजायज़ काम कर रहे हैं, दीन या शरीयत के हुक्म से जो टकराव है उसके मुताबिक अमल कर रहे हैं, लेकिन कम अज़ कम उसको तस्लीम कर रहे हैं कि हमारी कोताही है। ये भी ख़राबी कर रहे हैं, लेकिन इनकी ख़राबी हल्के दर्जे की है। इनसे बढ़कर खराबी उसकी है कि जो उस खराबी को खराबी समझता ही नहीं है, खराबी कर रहा है और उसको सूद खा रहा है, रिश्वत ले रहा है, लेकिन ना सूद को हराम समझ रहा है ना रिश्वत को हराम समझ रहा है। ये तो इतनी बड़ी खराबी है कि ये तो जो कतियात हैं, कतियात के बारे में तो बाकायदा ये फतवा है कि वो मुहर्रमात जो कती हैं, उन मुहर्रमात कतिया को हलाल जानना, उनका इनकार करना कुफ्र है इंदल फुकहा, और इंदल मुतकल्लिमीन अगर उनका हराम होना ज़ुरियात दीन से हो तो उनके नज़दीक भी बंदा काफिर हो जाएगा। बिल्कुल सही। ये इतना सख्त हुक्म है, तो इसलिए हमें फ़िक्री सतह पर भी पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होना है, एतिकादी सतह पर भी और अमली सतह पर भी, प्रैक्टिकली भी पूरे का पूरा इस्लाम के अंदर दाखिल होना है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब क़िबला, सीरत तैयबा की रोशनी में हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, इस्तिक़ामत का मफ़हूम मैं समझना चाहता हूँ, सीरत की रोशनी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदाया वासिअल करमी। बात हम तो सलात के भाई क़िबला अल्लामा मोहम्मद सुहैल रज़ा अमजदी साहब ने जिस खूबसूरत पैराए में आयत कुरानी के हवालों के साथ गुफ्तगू फरमाई और क़िबला बरादर मोहतरम मुफ्ती साहब ने जिस अंदाज से बात कही वो यकीनन समझने के लिए काफ़ी है। लेकिन एक बात जो इसमें मैं कहना चाहूँगा वो ये कि कुरान करीम के जो अहकामात हैं वो असल में कोई बयानिया नहीं है, यानी किसी वाक़े को बयान नहीं कर रहा। सही बात। कुरान अमलियत पसंदी है और अमलियत की तरफ रुजू करने का नाम है। बिल्कुल सही। और लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कहकर एक पैराडाइम बना दिया है कि पैराडाइम यानी एक नमूना कैसे बदलता है। एक वो माशरा है जिसमें अरब का माशरा पूरा का पूरा बेराह रवी का शिकार है। बिल्कुल सही। और एक वो माशरा है कि जिसमें हुजूर की ज़ात तशरीफ़ फरमा है तो पूरा माशरा वहदानियत का और रिसालत का अलमबरदार है। हाय हाय। और अब इन दोनों इंतहा पसंदाना माशरों के बीच में एक वो शख्स है जो ये तय नहीं कर पा रहा है कि उसे क्या करना है, तो उसके करीब मुबल्लिगीन पहुँचते हैं, उसके करीब औलिया कामिलीन पहुँचते हैं और पूरी दुनिया में वो पैगाम जिसको अमन व आश्ती का पैगाम कहते हैं वो दीन इस्लाम का पैगाम पहुँचता है। अब हुजूर की सीरत है क्या? असल में हुजूर की सीरत अल्लाह की रज़ा है बेशक, और हुजूर की सीरत अपने आप को उनकी बारगाह में बग़ैर किसी निफाक के पेश कर देने का नाम है।
हुजूर की बारगाह में अना तकब्बुर नखवत को कत्ल करके पहुंचने का नाम सीरत तैयबा में शामिल होकर दीन पर अमल पैरा होने वालों की उस जमात में आप चले जाते हैं जिसके लिए कुंतुम खैरा उम्मतिन की मेराज बनती है वो। सुभान अल्लाह, बेशक। और फिर उम्मत वुस्ता, उम्मत वाहिदा, उम्मत मुस्लिमा के नाम से वो ताबीर की जाती है। जब आप लफ्ज़ इस्तिकामत, क्योंकि आपने अपने इस्तिलाही मानों में आज के उन्वान में इस्तिकामत की बात कही थी, अंग्रेज़ी में इस्तिकामत को देखिए, अरबी में चाहे वो सब्बित अक़दामना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन कहिए आप, या वरकऊ माराकीन के अंदर रुकू और सुजूद की बात करें तो उससे इस्तिकामत। तो अब इस्तिकामत दो मानों में है। राग़िब इस्फ़हानी कहता है एक इस्तिकामत जिस्मानी है और एक इस्तिकामत रूहानी है, जिसको नज़रियाती इस्तिकामत कहा जाता है। टू स्टैंड बाय विद द आइडियोलॉजी, to be with Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam with such a manner that you will sacrifice your whole life, even your wishes, on the feet of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. हुजूर के कदमों पे अपने वजूद को निसार कर देना इस्तिकामत है। और अगर ये नहीं है कैफियत तो फिर मुनाफिकत है। तो हम ये तय कर लें कि ये रुकू और सुजूद मुनाफिकत के लिए है या रुकू और सुजूद अल्लाह के नबी को और अल्लाह को राज़ी करने के लिए है। क्या बात है, बस बात खत्म। बहुत खूब डॉक्टर साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे माशाअल्लाह। मैं नाज़रीन किराम, एक ब्रेक है और अज़ान असर का वक्फ़ा है, हम नमाज असर अदा कर लेंगे और इंशाअल्लाह उसके बाद लौटते हैं। आप कहीं मत जाइए।